نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النوح قرآن پاک کی 71ویں سورت ہے، جس کے کل رکوع 2 ہیں اور کل آیات 28 ہیں۔ اس صورت کا تعارف اور شان نزول یہ ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 41 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ مشرکین مکہ سے بہتر لوگ لے آئیں، اور اس کے بعد سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بڑا طوفان بھیجا، جس سے ان کی قوم کے تمام کافر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان چند افراد کو بچا لیا جو اس کی توحید اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر انہی باقی رہنے والے لوگوں سے دنیا آباد ہوئی۔ اس طرح یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ یہ پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، اس کے جواب میں قوم کے طرز عمل اور ان کے انجام کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق کے علاقہ میں آباد تھی۔ وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کے 5 بڑے مشہور بت تھے: ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ وہ بالآخر ان بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو استغفار کی برکات بھی بتائیں، لیکن قوم اپنے شرک سے باز نہ آئی اور بالآخر عذاب الہی سے دوچار ہوئی۔ سورت کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان ہے۔ سورت نوح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر و تحمل پر آپ علیہ السلام کو تائید و نصرت سے نوازا تھا۔ اہل ایمان کو بھی مشکلات پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس صورت سے ہمیں کیا علم و عمل کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ ہمیں بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ دوسری بات ہے ہمیں دین کی دعوت کا کام دن رات، اعلانیہ اور چپکے ہر طرح سے کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے استغفار پر اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور 5ویں بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور 6ٹھی بات ہے انسان کا وجود 7 آسمان، چمکتا چاند، روشن سورج اور زمین کا فرش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اور 7 ہے رسولوں کی نافرمانی کرنے والے اور دنیا دار مالداروں اور سرداروں کی فرما برداری کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ 8ویں بات ہے نیک لوگوں سے محبت اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن اپنی گمراہی اور کج روی کو ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور 9ویں بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور 10ویں بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔